کلپ نمبر 503۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ یونس کی آیت نمبر 89 سے 91 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون۔ ترجمہ: اللہ نے فرمایا تم دونوں کی دعا قبول ہوئی، بس تم ثابت قدم رہو اور نادانوں کے راستے پر نہ چلنا۔ قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ نے فرمایا تم دونوں کی دعا قبول ہوئی۔ اس آیت میں دعا کی نسبت حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کی طرف کی گئی۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے اور حضرت ہارون علیہ السلام آمین کہتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آمین کہنے والا بھی دعا کرنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ آمین دعا ہے، لہٰذا اس کے لیے اخفا ہی مناسب ہے۔ یاد رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور اس کی مقبولیت کے درمیان 40 برس کا فاصلہ ہوا۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ ان لوگوں میں سے نہ ہونا جو قبولیت دعا میں دیر ہونے کی حکمتیں نہیں جانتے۔ دعا قبول ہونے میں تاخیر ہونا بھی حکمت ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ دعا کی قبولیت میں یہ ضروری نہیں کہ فوراً ہی اس کا اثر ہو جائے، بلکہ بعض اوقات حکمت الہی سے اس میں ایک عرصے کی تاخیر بھی ہو جاتی ہے۔ نیز اس شخص کی دعا ویسے ہی قبول نہیں ہوتی جو شور مچائے کہ اس نے بڑی دعا کی مگر قبول نہیں ہوئی۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ مانگے اور جب تک جلد بازی سے کام نہ لے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جلد بازی کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، یہ کہے کہ میں نے دعا مانگی اور مانگی مگر مجھے امید نہیں کہ قبول ہو، لہٰذا اس پر دل تنگ ہو جائے اور دعا مانگنا چھوڑ دے۔ اسی لیے دعا کے آداب میں سے یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ قبولیت کے یقین سے دعا مانگو، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگا کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ غافل دل سے دعا کرنے والے کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين۔ ترجمہ: اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا عبور کرا دیا تو فرعون اور اس کے لشکروں نے سرکشی اور ظلم سے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب اسے غرق ہونے نے آ لیا تو کہنے لگا، میں اس بات پر ایمان لایا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں مسلمان ہوں۔ قال آمنت، فرعون نے کہا میں ایمان لایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی تو بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ ایک معین وقت میں مصر سے روانہ ہو جائیں اور اس کے لیے اپنا سامان بھی تیار کر لیں۔ فرعون اس معاملے سے غافل تھا۔ جب اس نے سنا کہ بنی اسرائیل اس کا ملک چھوڑنے کے عزم سے نکل گئے ہیں تو وہ ان کے پیچھے روانہ ہوا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ روانہ ہوئے اور دریا کے کنارے پہنچے اور ادھر فرعون بھی اپنے لشکر کے ساتھ ان کے قریب پہنچ گیا تو بنی اسرائیل شدید خوف میں مبتلا ہو گئے، کیونکہ سامنے دریا تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ آگے بڑھتے ہیں تو دریا میں ڈوب جائیں گے، پیچھے ہٹتے ہیں تو فرعون کا لشکر انہیں ہلاک کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس خطرناک حالت میں ان پر اس طرح انعام فرمایا کہ دریا میں ان کے لیے ایک راستہ ظاہر کر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ اس میں داخل ہو کر دریا کے پار تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے دریا میں بننے والے رستے کو اسی طرح خشک رکھا تاکہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں اپنے لشکر کے ساتھ اس میں داخل ہو جائے۔ جب فرعون اپنے پورے لشکر کے ساتھ اس دریائی راستے میں داخل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے دریا میں پڑے ہوئے شگاف کو ملا کر
فرعون کو اس کے پورے لشکر سمیت ڈبو دیا۔ جب فرعون ڈوبنے لگا تو اس امید پر اپنے اخلاص اور ایمان کا اظہار کرنے لگا کہ اللہ تعالیٰ اسے اس مصیبت سے نجات دے دے گا۔ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين۔ ترجمہ، اسے کہا گیا کیا اب ایمان لاتے ہو، حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمان رہا اور تو فسادی تھا۔ الآن کیا اب، ڈوبتے وقت جب فرعون نے ایمان کا اقرار کیا تو اس وقت اس سے کہا گیا کہ اب حالت اضطرار میں جبکہ غرق میں مبتلا ہو چکا ہے اور زندگی کی امید باقی نہیں رہی، اس وقت ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمان رہا اور تو فسادی تھا، خود گمراہ تھا اور دوسروں کو گمراہ کرتا تھا۔ مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرعون کے پاس ایک تحریری سوال لائے جس کا مضمون یہ تھا کہ ایسے غلام کے بارے میں بادشاہ کا کیا حکم ہے جس نے ایک شخص کے مال و نعمت میں پرورش پائی، پھر اس کی ناشکری کی اور اس کے حق کا منکر ہو گیا اور اپنے آپ مولا ہونے کا مدعی بن گیا۔ اس پر فرعون نے یہ جواب لکھا کہ جو غلام اپنے آقا کی نعمتوں کا انکار کرے اور اس کے مقابل آئے، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو دریا میں ڈبو دیا جائے۔ جب فرعون ڈوبنے لگا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کا وہی فتویٰ اس کے سامنے کر دیا اور اس کو اس نے پہچان لیا۔